اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیوں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس صحابہ کرام کو ان کا عہد یاد کروا رہے ہیں۔ پھر جو ہے اس سے پہلے کے جو سابقہ امتیں تھیں ان کا بھی بتا رہے ہیں کہ خالی عہد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، چونکہ پچھلی جتنی بھی بنی اسرائیل کی قومیں گزری تھیں انہوں نے بھی ایسے ہی عہد لیا، انہوں نے بھی ایسے ہی جو ہے کلمہ گو ہوئے لیکن پھر انہوں نے نافرمانی کر دی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خالی عہد لینے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ایسے ہی عہد لیے تھے لیکن جب انہوں نے عہد توڑا تو اللہ نے ان پر تو ساتھ ہی اللہ کا ان پر عذاب آ گیا۔ ہمیں جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، آج کل کے دور کی اگر میں بات کروں تو ہمیں یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، عہد کر لیا، دیٹس آل، ہمارا دین یہیں پہ مکمل، بلکہ نہیں، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو ہمارا جو ہے اصل امتحان جو ہے شروع ہوتا ہے، اور اس امتحان میں اترنا بھی جو ہے وہ لازمی ہے ایک پکے سچے مسلمان ہونے کے لیے۔ تم میں سے بہت لاڈلی امتیں جن پر پہلے کتابیں آئی تھی، لاڈلی امتیں ہم لوگ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے بارے میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں آئے گا کہ ان پر انعامات بھی بیان کرے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کو جتنے معافی کے جو ہے رستے بتائے اللہ تعالیٰ نے، ان سب پر بہت سے جو ہے نعمتیں کی، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کے انکاری رہے وہ لوگ۔ تو لاڈلی امتیں پھر سے میں ان کو کہوں گی کہ ان کا عہد بھی اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بھی پیغمبر بھیجے، ان میں سے بھی ان سے بھی عہد لیا، اب وہی کام رپیٹ نہ ہو کہ ہم دوبارہ عہد کریں، ہم دوبارہ کلمہ پڑھیں اور پھر سے جو ہے رستے سے اپنے بھٹک جائیں، ایسا نہ ہو۔ اب 12 سرداروں کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں جو بیان ہے وہ 12 سردار اس لیے مقرر کیے کہ حضرت یعقوب کے جو ہے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور جو ہے یعقوب کا جو لفظ ہے یہ لقب جو ہے یہ لقب اسرائیلیوں کے لیے تھا، اور بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اسرائیل کی اولاد، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 12 سردار ہیں ان کے 12 قبائل ہیں۔ اب یہ قبیلہ سسٹم کافی زیادہ جو ہے لڑائی جھگڑے جو ہے کنفلکشن پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ حضرت موسیٰ کو کہا کہ ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کرو، مطلب کہ 12 قبیلے ہیں اور حضرت یعقوب کا ایک بیٹا جو 12 قبیلوں کے ایک جو ہے ہر ایک قبیلے کا سردار بن جائے گا، تاکہ وہ ان کی باغ جو ہے وہ ان سب کو ہینڈل کریں۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ساتھ دینے کے لیے شرطیں رکھی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بھی جو ہے کہ انسان ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی اس پر عمل کریں۔ وہ شرطیں کیا ہیں کہ وہ شرطیں، پہلی شرط سب سے پہلی جو ہے نماز پڑھو اور قائم کرو۔ پڑھو اور قائم کرو، میں نے 2 لفظ کیوں بولا کہ صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، مطلب انسان ایک کمرے میں نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اور جب باہر نکلے تو وہی برائی کا کام دوبارہ شروع کر دے، وہی کام اپنے راستے سے پھر سے بھٹک جائے۔ تو پھر نماز پڑھنا اور قائم کرنا دونوں لازمی شرط ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ نماز قائم کرنے کی، دوسری کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مال میں سے اپنا خرچ کریں گے تو ہمارا تو مال کم ہو جائے گا، یہ تو ایک کامن پیپل کی بات ہے کہ ہم اگر اپنے زیادہ پیسوں میں سے تھوڑے سے پیسے نکال دیں گے تو ہمارے تو اس طرح پیسے کم ہوتے جائیں گے، بلکہ نہیں، یہ کیا ہے؟ ایک سمجھ لیں یہ آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان بھی ہے۔ اس لیے دوسری شرط کیا تھی؟ زکوٰۃ دینے کی، اور تیسری شرط کیا ہے کہ ایمان لاؤ رسولوں پر اور مدد کرو ان کی۔ اچھا، اب ہم رسولوں پر ایمان تو رہے، اب ان کی مدد سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کی مدد سے یہ مراد ہے کہ رسول جو ہیں، جو تبلیغی مشن لے کے آئے ہیں نا، جو قرآن کی تعلیم ہے وہ ان تک تمام لوگوں تک پہنچائیں، تو یہی رسولوں کی مدد کرنے کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ چوتھی کیا ہے؟ جو کہ چوتھی اور تیسری جو زکوٰۃ دینے والی شرط ہے یہ ملتی جلتی ہے۔ چوتھی کیا ہے ہمارے پاس؟ قرض دیتے رہو اللہ کو، جو آخرت میں کئی گنا کر کے لوٹائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے کہ یہ مال اللہ نے ہی عطا کی ہے، اللہ کا ہی مال ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ ہی، میرے لوگوں پر خرچ کرو،
ٹھیک ہے؟ اور اس کا ہمیں صلہ کب ملے گا؟ اس کا ہمیں دنیا میں تو چلو دنیا کی تو ہمیں فکر ہی نہیں کرنی چاہیے، اب جو آخرت میں اس کا 700 گنا تک کر کے اللہ تعالیٰ اس کو لٹائے گا روز محشر۔ تو آپ دیکھیں اس کا ذکر 700 جو ہے یہ سورہ بقرہ میں پہلے بھی ذکر آیا ہے اس کا، تو 700 گنا کر دے اس کا جو ہے وہ اجر فرما دے گا اللہ تعالیٰ، جو کہ ہم نے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اور گناہ جو ہے ہم نے جو جتنے گناہ کیے ہیں ان کو دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جو ہے جنت اس پر واجب کر دے گا۔ لیکن اب اس کے آخر میں یہ بھی ہے، لیکن اگر جو شخص اس راہ سے بھٹک جائے، جو یہ شرطیں قبول نہ کرے، تو جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا ایمان لانے کے بعد یا غداری کرے گا، تو وہ گویا وہ بھٹک گیا، اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ تو کھلا، لیکن اگر وہ پھر بھی اس پر غداری پر ڈٹا رہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے آخرت میں۔ آیت نمبر 13 میں ہے، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی، اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے، ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت نمبر 13 میں ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اگر ایک شخص کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے دل جو ہے وہ سخت کر دیا، یہاں پہ دل سخت ہونے کا میں کیوں ذکر کر رہی ہوں کہ پھر جس انسان کا دل سخت ہو جائے تو اس کی پھر عقل کام نہیں کرتی، اس کو جتنی بھی نصیحتیں تلقینیں کر دی جائیں، لیکن اس کے دل پر ایک مہر جو لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے ایک ٹیگ لگا دیا کہ اس انسان کی آپ کبھی بھی اصلاح نہیں کر سکتے، تو اس انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے؟ جو ایک دفعہ راہ راست سے بھٹک گیا اور اس پر ڈٹا رہا تو اس کی اصلاح کبھی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کے ایسے شخص کے لیے میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ اس کا دل سخت ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل سے اتنے بڑے بڑے عہد لیے تھے، جیسے کہ میں نے آیت نمبر 12 میں آپ کو بتایا کہ جو عہد لیے گئے، مگر ان لوگوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے وہ سارے عہد توڑ ڈالے اور نافرمانی کی، اور اللہ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اس آیت کے شروع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر کیا کیا؟ نافرمانی، ایسے نافرمان لوگوں پر کیا کیا؟ لعنت کی اللہ نے، ان کے دل سخت کر دیے اللہ نے، بجائے یہ کہ وہ خود کو قرآن اس ٹائم تو قرآن ہی تھا، جو ہے تو رہ دو انجیل کے مطابق خود کو چلائیں، ان سنتوں پر عمل کریں، ان کے مطابق چلائیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ خود ان کتابوں میں تحریف کر دیتے تھے۔ مثلاً کہ سورہ بقرہ میں میں نے جو ہے لیکچر ڈلیور کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تھا نا ہتاتن، تو وہ اس کو ہنتاتن کہتے تھے، اور جب خانہ کعبہ اس شخص نے بولنا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، لیکن اس نے زبان کو مڑوڑ کر بولا، تو سننے والوں نے تو یہی سوچا کہ ہاں یہ خانہ کعبہ کی قسم کھا رہا ہے اتنے لوگوں میں، لیکن جبکہ وہ دل اور زبان سے کچھ اور بول رہا تھا۔ تو مطلب اس کا یہ کیا کہ یہ ہر بات کو جو ہے نا یہ بگاڑ دیتے تھے، اور جتنی ان کو پہلے نصیحتیں، دلیلیں، عہد لیے گئے تھے ان سب کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، بے شک اس بات کی لوگوں کو کڑوی لگے گی کہ میں زمانہ جہالت کے اس دور کو آج کے دور سے کمپیئر کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری امت نے بھی تو یہی سب کچھ کر لیا ہے کہ نہیں، یعنی کہ قرآن کو بھلا دیا، ہم صرف قرآن کو جو ہے ایک جو ہے عزت والی کتاب سمجھ کر صرف اس کو چوم کے رکھ دیتے ہیں سب سے اوپر والے خانے میں، چاہے بے شک اس پر ڈسٹ ہو چاہے جو بھی ہو، اس کو پڑھنے کی بھی تھوڑی اگر ہم زحمت کر لیں، ٹھیک ہے، تو تعلیم جو ہے ہماری اصلاح ہوتی رہے گی۔ تو اس طرح کے اب تو لوگ مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کے احکامات جو ہیں وہ جو ہے اپنے پسند کے جو اس میں ان کو نفع ملتا ہے لوگوں کو، وہ آپ یاد کر لیتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو سنانے لگ جاتے ہیں، جو اصل مدعے کی بات ہوتی ہے وہ آپ جو ہے اسے نعوذ باللہ اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہیں سے ہم لوگ یہودی سازشوں کا بھی پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ وہ کیسے ہمارا برین واش کر رہے ہیں، ہمیں گمراہ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اب اس آیت مبارکہ میں کے آخر میں ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ معاف کر دیں،
माफ करने से क्या है कि आप अपनी राह में साबित कदम रहें। आपको पता है आप आपका ज़मीर आपसे मुतमईन है, आपका आप अल्लाह ताला के अहकामात पूरे कर रहे हैं, आप तमाम शराइत पर अमल कर रहे हैं, आपको पता है आप ठीक हैं, आप दूसरे की जो है इस्लाह कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम आप करें। लेकिन जब कोई अपना इस्लाह खुद नहीं करवाना चाह रहा, तो आप खुद तो साबित कदम रहे और इन लोगों पर आप पानी ना दे रहे, इन लोगों को आप एक तरह से माफ़ कर दें। यानी इनको इनके हाल पर ही छोड़ दें। और और आप देखें, थोड़ा-सा सब्र करें और अच्छे वक़्त का इंतज़ार करें। ये मैंने क्यों कहा अच्छे वक़्त का इंतज़ार करें, जैसे देखिए रोमान और पर्शियन एम्पायर भी तो खेली गई थी। तो आप देखें इससे पहले यहूदियों को कुछ भी नहीं कहा गया था। लेकिन जब ये पर्शियन रोमन एम्पायर हुई, जब हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के दौर में यहूदियों का बड़ा पहले गलबा था, तो हज़रत उमर के दौर में इन्हीं यहूदियों को मुँह की खाकर मदीना से भी तो निकलना पड़ा। इसीलिए कि आप थोड़ा-सा सब्र करें, फिर अब अच्छे वक़्त का इंतज़ार करें हम। उम, और इस आयत मुबारका की जो है एंड के अंदर ये है कि नेकी के आला तरीन दर्जे पर वो लोग हैं, जो इन शराइत को इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, और यही लोग अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं, जो साबित कदम रहें और अच्छे वक़्त का इंतज़ार करें और जो है नमाज़ कायम करें, ज़कात अदा करें और नबियों पर ईमान लाएँ, इनकी मदद करें। नेक्स्ट आयत नंबर 14 में है, और जो अपने आप को नसरानी कहते हैं, हमने इनसे भी अहद-ओ-पैमा लिया। उन्होंने भी इसका बड़ा हिस्सा फरामोश कर दिया जो इन्हें नसीहत की गई थी। तो हमने भी इनके आपस में अदावत डाल दी, जो ता क़यामत रहेगी, और जो कुछ ये करते थे, अनकरीब अल्लाह ताला इन्हें सब बता देगा। आयत नंबर 14 में है कि यहूद पहले तो अभी तक जो मैंने आपको आयत बताई है, इसके अंदर यहूदियों का ज़िक्र था कि हमने यहूदियों से अहद लिया। अब यहाँ के स्टार्टिंग में लिखा है कि हमने नसरानियों से भी अहद लिया। नसरानी कौन है? जो लोग जो आज के जो क्रिश्चियंस हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला का नाउज़ुबिल्लाह बेटा कहते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला कहता है कि हमने इनसे भी अहद लिया था, तो उन्होंने भी नसीहत हमारी जो है वो भुला दी। कहते हैं कि हमने इनके फ़िरकों में आग भर दी। फ़िरके, अब आप देखिए कौन से फ़िरके? यहूदियों में भी कोई फ़िरके हैं? हाँ, भई मुसलमानों में जब फ़िरके हैं, तो यहूदियों में कैसे नहीं फ़िरके हो सकते हैं? अब देखिए जो है आग भरने का क्या मतलब है, यानी कि इनके दरमियान अदावत, इनके खुद ही इन कबाइल के दरमियान जो है अदावत आ गई। क्यों? क्योंकि देखिए सदियों तक इनके दरमियान जो है जंगें चलती रही। अब 2 बड़े कबाइल जो थे, एक थे प्रोटेस्टेंट और एक थे कैथोलिक। अब प्रोटेस्टेंट थे, इनको आजकल हम लोग जैकोबाइट्स भी कहते हैं, ठीक है? जैकोबाइट्स कौन से लोग हैं? जब हज़रत ईस जो लोग जो है हज़रत ईसा को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह मानते हैं, जो कहते हैं हज़रत ईसा को जो है ओके ये हमारा माबूद है नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है? ये जो जैकोब है, ये प्रोटेस्टेंट का ही एक फ़िरका है। ठीक है? और दूसरा जो मैंने नाम लिया था, दूसरा बड़ा फ़िरका कौन-सा है? कैथोलिक। ये 80% जो है गालिब है, मतलब ज़्यादातर जो है लोगों की सैचुरेशन जो है कैथोलिक की तरफ। तो कैथोलिक इनका फ़िरका था, जो लोग हज़रत ईसा को जो है अल्लाह का बेटा मानते थे, जिसके अंदर अब क्रिश्चियनिटी और ऐसे जो हैं वो शामिल होते गए हैं। अच्छा, मज़ीद फ़िरके बनते रहे और आपस में लड़ाइयाँ होती रहीं। इस तरह से आप देखें कि इन्होंने जो है मुसलमानों के लिए मुसलमानों को की तफ़रीक में कोशिश की। अल्लाह ताला ने इन्हीं के कबाइल में इनको जो है डिवाइड कर दिया, और इन हर एक के अंदर जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। अब इसमें क्या है, इस उम्मत में जो है अल्लाह ताला ने कुफ़र करने वालों के दिलों में झगड़े डाल दिए। ठीक है? जिन-जिन ने कुफ़र किया, कुफ़र तो इन दोनों कबाइल ने किया, बड़े कबाइल ने। अब देखें इनके अंदर तरह-तरह के लड़ाई झगड़े पैदा हो गए। अगर हम इसी बात पे, अब मैं दोबारा इसका कंपैरिज़न खुद के साथ करूँगी, कि आप देखें अगर हम गौर करते हैं, तो आज की उम्मत का कुछ ऐसा ही हाल आपको नहीं लगता? आप देखें कि जो है शिया, सुन्नी, इनके दरमियान भी तो कितनी अदावत, लोग जान लेने को इन फ़िरकों में डिवाइड हो जाते हैं। भई आप पढ़ते एक किताब हो, आपको एक नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तालीमात पर आप चल रहे हो, और आप एक-दूसरे को ही गलत कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आपको मैं अगर एक जो है ज़ाविया दिखाऊँ, देखें जैसे सुन्नी में, अब सुन्नियों में 2 फ़िरके बन गए, जैसे कि हनफ़ी और शाफ़ी। अब हनफियों में बरेलवी और देवबंदी, वही मतलब, और अगर हम शिया की तरफ आ जाए, तो इसके अंदर अहले हदीस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है? अब आपको ये चीज़ सुन के हैरानी नहीं हुई है कि जब हमारा माबूद एक, हमारा आखिरी नबी एक, हमारी तालीमात एक, हमारी किताब एक, तो हम लोग फिर भी इतने फ़िरकों में डिवाइड हुए हैं।
ٹھیک ہے؟ تو اگر آج تک اس عداوت کا آپ یہاں تک عالم دیکھیں کہ آج تک ان کی مسجدیں بھی علیحدہ ہیں، مسجدوں کے باہر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسجد جو ہے سنیوں کی ہے، یہ مسجد جو ہے شیعوں کی ہے۔ تو یہ امت آپ دیکھیں، ہماری یہ والی جو امت ہے وہ یہ نفرتوں میں پچھلی تمام امتوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ بے شک ابھی یہ میری بات، یہ نفرتوں کا جو لیول ہے، یہ کافی لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں غور کریں، حقیقت آپ کو اسی میں ہی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے آگاہ کر دے گا، یعنی آگاہ کرنے، آخر میں لکھا ہوگا آگاہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ ہر چیز فائنلائز کر دے گا۔ فائنلائز تبھی ہوگی جب جنت اور دوزخ کا جو ہے وہ ہو جائے گا فیصلہ، ٹھیک ہے، کہ نبی کے ماننے والے پیروکار کو جنت ملے گی اور کفر کرنے والوں کو دوزخ ملے گی۔ اور آپ دیکھیں زندگی میں ایک بار تو چانس یہ سب کو ہی ملتا ہے، بے شک آپ گناہ کریں، آپ معافی مانگیں، مگر اپنے گناہ پر ڈٹے نہ رہیں۔ آپ اچھا، اب آیت نمبر 15 ہے ہمارے پاس نیکسٹ۔ آیت نمبر 15 میں ہے، اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکا، جو تمہارے سامنے کتاب کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ آیت نمبر 15 میں جو ہے جوئش اور کرسچن سے کہا جا رہا ہے کہ اس آیت میں ان دونوں قوموں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر تم تک آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر جو ہیں آپ تک آ چکے ہیں، اور جو تم چھپاتے تھے، اب جو ان کو توریت، زبور، انجیل، جو ان کو کتابوں میں تحریف کی، جو آیات ان کو نہیں پسند آتی تھی، ان کو انہوں نے چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے نبی پیغمبر بھیجے ہیں، یہ اب اس چیز کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ کوئی ابہام نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی نبی ایک جو ہے عہد ختم ہونے پر جو دوسرا نبی آتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ عقائد کی جو جن لوگوں نے خرابیاں چھوڑی ہیں، ان کو دور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، جو پیغمبر بھی آتا ہے وہ پہلا کام یہی کرتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم کا منصب قرآن پاک میں یہی بیان ہوتا ہے کہ جو ہے نبی بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھیں، ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، یہی ہمارے پارٹیسپینٹس میں کے نیٹ ورک میں تھوڑا ایشو ہے، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے اس کو کور اپ کر لیں گے۔ آج کی میٹنگ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔